آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپیوٹر کے ٹائپ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ڈسکس کی، پھر ہم نے کمپیوٹر کی کچھ اپلیکیشن ڈیٹیل میں ڈسکس کی، اور اس کے بعد ہم نے چند ایک جو ہے کمپیوٹر کے کریکٹرسٹک جو پراپرٹیز تھیں، جس میں اسپیڈ، میموری اور ایکوریسی، کنسسٹنسی کریکٹرسٹک ڈسکس کی۔ اچھا، ٹائپس کے حوالے سے جو کمپیوٹر کے ٹائپ سے ہم کیونکہ ڈیجیٹل دور میں ہیں اور ہم ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے زیادہ تر یوز کرتے ہیں، تو ڈیجیٹل کمپیوٹر کے ہم کچھ ٹائپس یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، بیس آن دا فزیکل سائز، کمپیوٹر کی فزیکل سائز کے بیس پہ پرفارمنس، application areas, and the computers are divided into following categories۔ یعنی یہاں پہ جو ٹائپس آف کمپیوٹرس ہے یہ کمپیوٹر کی سائز پہ ہیں، اس کی پرفارمنس جو ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ سکتی ہیں، مطلب ہے کہ اس کی تھروپٹ کتنی ہے، کتنے نمبر آف پیکٹس یا کتنے نمبر آف ڈیٹا جو ہے یا ویلیوز وہ پر سیکنڈ وہ جو ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ٹائم میں وہ جو ہے کمپیوٹیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم جتنے کم سے کم ٹائم میں وہ کمپیوٹیشن کرے تو اتنا اچھی اس کی اسپیڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ فیکٹر جو ہے پرفارمنس میں آ سکتے ہیں۔ اپلیکیشن ایریاز جہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے، اس کی بیس پہ بھی ہم کمپیوٹر کو کیٹیگرائز یعنی کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر ہے، جس میں ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹرز ہیں، منی کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز اینڈ سپر کمپیوٹرز۔ اب ہم باری باری ان 4 کیٹیگریز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مائکرو کمپیوٹرز۔ مائکرو کمپیوٹرز از اے پرسنل کمپیوٹر، اس کو پی سی کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامنلی ہم آفیسز میں، ہوم میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائکرو کمپیوٹرز آر کامنلی نون ایز پرسنل کمپیوٹر، پی سیز، اس کو پی سی بھی کہتے ہیں۔ دیز کمپیوٹرز آر جنرلی دا اسمالسٹ اینڈ لیسٹ ایکسپینسو۔ عام طور پر یہ کمپیوٹر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ دیز کمپیوٹر آر ڈیزائن فار انڈیویجول یوزرس، یعنی یہ انڈیویجول یوزرس کے لیے ڈیزائن کیے گئے، مطلب میں خود میرے پاس ایک پی سی ہے، میں اس کو یوز کر رہا ہوں اپنے مقصد کے لیے، اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ یہ انڈیویجول یوزر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نیٹ ورک نہیں بنا سکتے، اس طرح بھی پاسبل ہے کہ ڈفرینٹ کمپیوٹر اس میں کنیکٹ ہو جائے تو کلیکٹیولی وہ ایک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں یا پروسیسنگ کرتے ہیں یا ایگزیکیوشن کرتے ہیں، دیٹ میں بھی پاسبل۔ لیکن مائکرو کمپیوٹر جو پی سی ہے وہ پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی اس میں اپنے کام کریں، چاہے وہ ہوم کا ہو یا آفیسز کا ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے اسائنمنٹس پہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک، تو ڈفرینٹ چیزیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، فردر مائکرو کمپیوٹرز جو ہے وہ ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، اس میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، نوٹ بک کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز اینڈ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز۔ اچھا، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر لیبز میں یا آپ کے آفیسز میں، جتنے بھی ہمارے کالج میں ڈپارٹمنٹس ہیں، تقریباً زیادہ تر ڈپارٹمنٹس میں ایک نہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، تو وہ کمپیوٹرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔ فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں ایک اسکرین ہوتا ہے، یہ ایک کیس ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کمپیوٹر کے مدر بورڈز وغیرہ ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، کی بورڈ، ماؤس، اسپیکر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پرسنل کمپیوٹر، مطلب مائکرو کمپیوٹر ہے، لیکن مائکرو کمپیوٹر کا سب کیٹیگری ہے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ These are the most common types of micro computer، ٹھیک ہے۔
یہ کمپیوٹر کا مطلب بہت عام ہے، عام طور پر یہ یوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ تقریباً. آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی انڈسٹری میں آپ جاتے ہیں تو یہ کمپیوٹرز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے زیادہ. ٹھیک ہے. مینی پیپل یوز ڈیسکٹاپ کمپیوٹرز ایٹ ورک، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. ہوم، گھر میں بھی آپ یوز کرتے ہیں. اسکول اور لائبریری بھی اس کو یوز کرتے ہیں. دے کین بی اسمال، میڈیم اور لارج ان اسٹائل. تو اسٹائل میں یہ اسمال بھی ہو سکتے ہیں، میڈیم بھی ہو سکتے ہیں یا لارج. لارج کا یہ مطلب ہے کہ بڑے کمرے میں ہوتا ہے، مطلب تھوڑا ایک سائز میں تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ٹائپ ہے مائکرو کمپیوٹر کا وہ ہے نوٹ بک کمپیوٹرس. نوٹ بک کمپیوٹرس کیا ہوتے ہیں؟ A notebook computer is designed to provide mobile computing that offer all power that mobile users require for work. اچھا، یہ نوٹ بک جو کمپیوٹر ہے یہ پورٹیبل کمپیوٹر ہوتا ہے. پورٹیبل کمپیوٹر مینس کہ ہم اس کمپیوٹر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیسکٹاپ کمپیوٹر ہمارے پاس دیکھو نا، اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں. سی پی یو الگ ہوتا ہے، مانیٹر الگ ہوتا ہے، کی بورڈ ماؤس ہوتے ہیں. تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مشکلات درپیش ہوتی ہے. آسانی سے آپ اس کو ڈیسکٹاپ کمپیوٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے. لیکن نوٹ بک کمپیوٹر جو ہے یہ اسمال کمپیوٹر ہوتے ہیں اور یہ موبائل کمپیوٹنگ پرووائڈ کریں. موبائل کمپیوٹنگ مینس کہ یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی موبائل یوزر کو ریکوائر ہوتی ہے، جو بھی کام اس سے کرنا چاہتا ہے، وہ نوٹ بک کمپیوٹر پر کام کر سکتا ہے. This is easy to carry around and preferred by students, business people to meet their assignments and other necessary tasks. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ جو ہے اسائنمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، یا بزنس مین ہیں تو آپ اپنے نیسسری ٹاسک بزنس کے حوالے سے جو بھی ہو وہ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ از نوٹ بک کمپیوٹر. آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے، دیکھو نا اس طرح یہ اس کا اسکرین ہے اور اسکرین کے پین ہے، تو آج اس پہ کچھ کام لکھ بھی سکتے ہیں یا رائٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ از نوٹ بک کمپیوٹر. نوٹ بک کمپیوٹر جو ہے یہ سب کیٹیگری آف مائکرو کمپیوٹر ہے. یہ مائکرو کمپیوٹر ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ اسپیسیفک کسی خاص کام کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم نوٹ بک کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو مائکرو کمپیوٹر اس کا تیسرا ٹائپ ہے وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹر از اے پورٹیبل کمپیوٹر دیٹ یوزر کین کیری اراؤنڈ. اچھا، لیپ ٹاپ کمپیوٹر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو زیادہ تر یوز لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبر کے ساتھ ہوتے ہیں، پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسرچ پرپز کے لیے، اسائنمنٹ پرپز کے لیے لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیکلٹی جو ہے وہ ریسرچ کے لیے، پروجیکٹس کے لیے یا اس طرح لیکچرز وغیرہ کو پریپیئر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ پورٹیبل کمپیوٹر ہوتا ہے. دوبارہ یہی دیکھو نا، نوٹ بک کمپیوٹر بھی پورٹیبل ہے، لیپ ٹاپ بھی پورٹیبل کمپیوٹر ہے، کیونکہ اس کو آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. آپ گھر میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور کالج آتے ہیں تو اپنے ساتھ لے آ سکتے ہیں آسانی سے. اینڈ یو کین یوز اٹ ان کالج آلسو. اچھا، اس کے علاوہ اٹ کین بی یوزڈ اینی ویئر اینڈ ایٹ اینی ٹائم، مطلب کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ ہیز اے چارجیبل بیٹری آف سیلف کنٹینٹ پاور. اچھا، اس میں بیٹریز ہوتی ہیں جو ریچارج ہوتی ہے، اور جب وہ ریچارج ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ود بیٹری پاور. اگر بجلی نہ ہو تب بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں جو بیٹری ہوتی ہے وہ اس پاور کو ریٹین کرتی ہے، اور اگر پاور نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بھی پاور کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ بیٹری میں پاور ہوتی ہے اور جو آپ کے سسٹم کو آن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا ٹائپ جو ہے مائکرو کمپیوٹر کا وہ ہے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرس.
دیکھو نام سے ظاہر ہے ہینڈ ہیلڈ، آسانی سے آپ ہینڈ پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ ایک ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں. دیٹ از وائی اٹس آلسو کالڈ پلم ٹاپ کمپیوٹر. پلم ٹاپ کمپیوٹر جو ہے کیا ہوتا ہے، پلم مینس ہتھیلی، اور پلم ٹاپ کمپیوٹرز مینس کہ آپ ہتھیلی پہ اس کو رکھ سکتے ہیں، وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسمال چھوٹے کمپیوٹرز ہوتے ہیں. اچھا these are unique type of portable computers that allow user to work on the go. مطلب یہ بھی ایک یونیک ٹائپ آف پورٹیبل کمپیوٹر ہے، اور یوزر جو ہے وہ آن دا گو اس پہ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھو آن دا گو مطلب جس طرح آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ موبائل فون ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی ہوتے ہیں، تو آن دا گو ہے، آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں آپ کا جو اسمارٹ فونز وغیرہ ہے دیٹ آلسو ٹائپ آف ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز. Since these computers can easily be placed on the top of the palm, that are also called palm top computers. اچھا دیکھو نا یہ بات دوبارہ یہ آپ کی، کیونکہ یہ کمپیوٹرز آپ اپنے ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں ٹاپ آف دا palm. So that is why it's also called palm top computers. اس کی وجہ سے اس کو آپ palm top computer بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپلس میں پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس پی ڈی ایز آتے ہیں، دیٹس آلسو کائنڈ آف ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز اینڈ اسمارٹ فون وغیرہ وغیرہ. تو دیکھو نا یہ فگر میں آپ کو نظر آیا ہے، دیٹ از کال پالم ٹاپ یا ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز. ٹھیک ہے، اس طرح اسمارٹ فونز ہیں تو آپ یہاں پہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ فونز آلسو کائنڈ آف ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسمارٹ فون کیسے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹس آل اباؤٹ دا مائکرو کمپیوٹرز. اس کے بعد ٹائپس آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس 4 کیٹیگریز ہیں: مائکرو کمپیوٹرز، منی کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹرز. مائکرو کمپیوٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم منی کمپیوٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو واٹ از منی کمپیوٹر؟ منی کمپیوٹرز آر مڈ سائز کمپیوٹرز. مڈ سائز کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان بٹوین مائکرو اینڈ مین فریم کمپیوٹرز. اس کا سائز جو ہے مائکرو سے زیادہ ہے اور مین فریم سے کم ہے. ان ٹرم آف سائز اینڈ پاور مائکرو کمپیوٹرز آر رینکڈ بلو مین فریم. ٹھیک ہے، اگر سائز اور پاور کا مطلب ہے کمپیوٹیشن پاور، پروسیسنگ پاور جو ہے یہ مین فریم سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، a mini computer is a multi-processing system capable of supporting from 4 to about 200 users simultaneously. اچھا، ملٹی پروسیسنگ سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ ملٹیپل پروسیس ایٹ اے ٹائم یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، اور یہ سپورٹ کر سکتا ہے 4 سے لے کے 2000 یوزرس تک یہ سپورٹ کرتا ہے ٹائم. اچھا، مائکرو کمپیوٹرز آر یوزڈ بائی اسمال بزنس اینڈ فرمز. مائکرو کمپیوٹرز آر آلسو کالڈ مڈ رینج کمپیوٹرز. اچھا، یہ اسمال فرمز یا بزنس فرمز کے لیے جو ہے یوز ہوتا ہے، اور اس کو مڈ رینج کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں. کہ مڈ رینج یعنی میڈیم رینج مائکرو اور مین فریم کے درمیان. فگر آپ کو نظر آ رہا ہے، دیٹ از ون ٹائپ آف منی کمپیوٹر. ٹھیک ہے، تو منی کمپیوٹر جو ہے ہمارے پاس مڈ سائز کمپیوٹر ہوتے ہیں جو مائکرو اور مین فریم کے درمیان جو ہے ہوتا ہے. اچھا، تیسرا ٹائپ آف کمپیوٹر جو ہے وہ مین فریم کمپیوٹر ہے. مین فریم is a powerful and expensive computer than mini computer and microcomputers. Powerful and expensive. Power in terms of processing
اور ایکسپینسو مینز مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو منی اور مائکرو کمپیوٹر سے یہ ایکسپینسو اور پاورفل ہوتا ہے. used mainly by large organization for critical applications. لارج آرگنائزیشن، دیکھو منی کمپیوٹر اسمال آرگنائزیشن کے لیے اور مین فریم لارج آرگنائزیشن کے لیے. کرٹیکل اپلیکیشنس اس میں جو ہے پروسیسنگ آف لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا یا بلک ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ٹپیکلی بلک ڈیٹا پروسیسنگ سچ ایز سینسز، انڈسٹری اینڈ کنزیومر اسٹیٹسٹک، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، فائنینشیل ٹرانزیکشن پروسیسنگ. اب دیکھو نا یہاں پہ فائنینشیل ٹرانزیکشن پروسیسنگ عام طور پر یہ بینکس میں جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کے لیے، اسٹیٹس کنزیومر اسٹیٹسٹک کے لیے انڈسٹری میں. تو مطلب جہاں پہ ٹرانزیکشن کی بات ہوتی ہے جس میں لارج نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، پروسیس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مین فریم کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. These computers have powerful processors and can process large amount of data at very high speeds such as billions of instructions per second. اس کے پروسیسر جو ہے وہ بہت پاور پروسیسر ہوتے ہیں اور یہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. مطلب اس کی جو سپیڈ ہے وہ بلینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں بلینس انسٹرکشن یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. اب بلین آپ خود جو ہے اس کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنے لاکھ آتے ہیں. اچھا، widely used as a super server for large client server networks and for high volume websites. جو کلائنٹ سرور نیٹورکس ہوتے ہیں، یہاں پہ اب کلائنٹ سرور نیٹورک لارج کی بات ہو رہی ہے، اسمال نہیں، لارج کلائنٹ سرور نیٹورک کے لیے ایز اے سپر یوزر یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا نیٹورک ہوتا ہے جس میں زیادہ کی تعداد میں کمپیوٹرس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ایز اے سپر سرور اس کو یوز کرتے ہیں، کس کو؟ مین فریم کو. اور فار ہائی والیوم ویب سائٹس کا کیا مطلب ہے کہ جو ویب سائٹ ہے ہائی والیوم ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ جس میں نمبر آف ریکویسٹ یا نمبر آف ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی مین فریم یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک سائٹ کی ایگزامپل ہے گوگل، تو گوگل ایک سائٹ ہے، تو اپنے ٹرانزیکشنز کو، اپنے ریکویسٹس کو، اپنے کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مین فریم کا کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کہاں پہ یوز ہوتے ہیں مین فریم؟ ایئر لائن کمپنیز مین فریم کو یوز کرتے ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آرگنائزیشنس، بینکس میں، انشورنس کمپنیز، ٹھیک ہے. اب بینک میں اس کی اپلیکیشن بہت مطلب آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بینکس میں، کیونکہ بینکس میں لارج اماؤنٹ آف ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اور اس ٹرانزیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مین فریم کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. اس کا سمپل ایگزامپل جو ہے وہ اے ٹی ایم ہے، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، ٹھیک ہے. اے ٹی ایم جو ہے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ بھی مین فریم کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور فگر میں آپ جو ہے مین فریم کمپیوٹر دیکھ سکتے ہیں. مین فریم کمپیوٹر آکوپائی لارج روم اور ہال، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو منی کمپیوٹر. منی کمپیوٹر ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن مین فریم کمپیوٹر کے لیے بڑا کمرہ یا ہال کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے. 4 ٹائپ آف کمپیوٹر یا کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر میں سپر کمپیوٹر آتا ہے. سپر کمپیوٹر اور ون آف دا فاسٹسٹ کمپیوٹرز کرنٹلی اویلیبل، ٹھیک ہے. مطلب کرنٹلی جو سب سے فاسٹسٹ کمپیوٹر ہے وہ سپر کمپیوٹر ہے. کین پروسیس بلینس ٹو ٹریلینس انسٹرکشن پر سیکنڈ. دیکھو نا، بلین ٹو ٹریلین انسٹرکشن پر سیکنڈ یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو
اگر ہم اس کے کمپیریزن اس کے ساتھ کریں مین فریم کے ساتھ، تو مین فریم میں بلینس آف انسٹرکشن اور یہاں پہ ٹریلینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈس، تو سوچے اس کی سپیڈ کتنی ہوگی۔ اچھا ایک اور بات، یہاں پہ سپیڈ کے ساتھ ساتھ اس کی میموری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی ڈیٹا، large volume of data can be stored in supercomputer and also in mainframe computers، کیونکہ یہ دونوں بڑے کمپیوٹرز ہیں تو دونوں کے جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیوٹرز وہ بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سائز بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہالز یا بڑے رومز میں اس کو رکھا جاتا ہے، تو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہائی ہوتی ہے۔ ایک تو پروسیسنگ اسپیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور دوسری اسٹوریج کیپیسٹی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ ویری ایکسپینسو لارج ان سائز، ایکسپینسو ہوتا ہے سائز میں بھی لارج ہوتا ہے۔ اٹ کین بی اکوموڈیٹڈ ان لارج ایئر کنڈیشن رومز، سم سپر کمپیوٹرز کین اسپان ان انٹائر بلڈنگ۔ اب دیکھو نا، عام طور پر یہ جو ہے ایئر کنڈیشن روم میں رکھا جاتا ہے، لارج ایئر کنڈیشن رومس میں، یا بعض اوقات جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک مکمل بلڈنگ میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈنگ ہے اس میں بہت سے رومز ہیں یا بہت سے ہالز ہیں، تو اس میں پھر رکھا جاتا ہے سائز کے حوالے سے اگر وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بڑے رومز میں اس کو رکھا جاتا ہے، یا ایون اگر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ انٹائر بلڈنگ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سیمر کرے ڈیزائن the first supercomputer CDC in 1964۔ سیمر کرے ایک انجینئر تھا جس نے ڈیزائن کیا تھا فرسٹ سپر کمپیوٹر CDC کنٹرول ڈیٹا سینٹر۔ تو یہ جو ہے اٹ از نون ایز اے فرسٹ ایور سپر کمپیوٹر، CDC جو ہے وہ فرسٹ ایور سپر کمپیوٹر ہے۔ اچھا سپر کمپیوٹرز آر ویری expensive and are employed for specialized applications that require immense amount of mathematical calculations۔ اچھا یہاں پہ ایکسپینسو کی بات تو پہلے بھی ہو گئی، امپلائڈ فار اسپیشلائزڈ اپلیکیشنس، خاص اپلیکیشن کے لیے یہ بنائی گئی ہے، اور جہاں پہ immense amount of mathematical calculation require ہو، یعنی بہت زیادہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر سپر کمپیوٹر از دا بیسٹ چوائس۔ اس وجہ سے اس کو نمبر کرنچر بھی کہتے ہیں، یا نمبر کرنچنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبرز پہ کام کرتا ہے، جتنے زیادہ آپ اس کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن دینا چاہتے ہیں، وہ اتنی جلدی اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ، یعنی سپر کمپیوٹر اسپیڈ کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، سمپل اگر آپ کیلکولیٹر دیکھیں تو کیلکولیٹر جو ہے وہ 14 ڈیجٹس یا 10 ڈیجٹس تک سپورٹ کرتا ہے، اس سے آگے پھر وہ سپورٹ نہیں کرتا، آگے کیلکولیشن کیلکولیٹر پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت بڑے ڈیجٹس ہوتے ہیں جو 1 ملین یا 1 ٹریلین ڈیجٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، تو اس کو کیسے جو ہے کمپیوٹ کیا جائے، تو سپر کمپیوٹر ان دیٹ کیس is suitable possibility for number crunching اور نمبر کیلکولیشنس۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے اس اپلیکیشن میں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے ایگزامپلز میں مطلب کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے، کس پرپز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو وہ ہے ویدر فور کاسٹنگ، سائنٹیفک سیمولیشنس۔ ویدر فور کاسٹنگ جو ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، سائنٹیفک سیمولیشن کے لیے، اینیمیٹڈ گرافس کے لیے، فلوئڈ ڈائنامکس کیلکولیشن کے لیے، آٹو موبائل ڈیزائننگ کے لیے، اسپیشل افیکٹس فار موویز۔ اچھا موویز میں اسپیشل افیکٹس جو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جو جنگل سے ریلیٹڈ کچھ موویز ہوتے ہیں یا مختلف اینیملز دکھائے جاتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے اسپیشل افیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عام کمپیوٹر سے نہیں ہو سکتی۔ آپ
اس کے لیے پاورفل کمپیوٹر کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی سپر کمپیوٹر یوز ہو سکتا ہے۔ نیوکلیر انرجی ریسرچ کے لیے اور الیکٹرانک ڈیزائن اینڈ اسٹاک انالیسس، ٹھیک ہے، اسٹاک انالیسس میں بھی، کہ وہ جو ڈیٹا انالیسس ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، تو اس میں بھی سپر کی کمپیوٹر کی مدد لی جاتی ہے۔ اچھا، ان پاکستان سپر کمپیوٹرس، اچھا پاکستان میں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں؟ یوز بائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس لائک نسٹ میں بھی ہوتا ہے فار ریسرچ پرپسز، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC اس میں بھی یوز ہوتا ہے۔ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا یوزز سپر کمپیوٹرز فار ریسرچ پرپز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو پاکستان اٹامک انرجی میں ہے یا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں، تو سپر کمپیوٹرز فار ریسرچ پرپز یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں سپر کمپیوٹر کتنے اس کے دیکھو نا باکسز ہے، ایک بڑا ہال ہے، یہ اس سے بڑا پڑا ہے، کتنا بڑا ہال ہوگا، تو اس کا سائز بھی جو ہے وہ لارج ہے اس کمپیوٹر ادر کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔